يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممنون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بخوبی واقف ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت اس لحاظ سے بھی بڑی پہچان رکھتی ہے، معرفت کی حامل ہے کہ آپ مسلمان مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. آپ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے دین کے لیے سب سے اولین اپنا مال قربان کرنے والے ہیں. آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں بھی تھی، اور آپ ایک نہیں، دو نہیں، 10 مرتبہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت حاصل کرنے والے بھی ہیں. تو یہ خوش قسمتی یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہو سکتی ہے. اور آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، قبائلی اعتبار سے بات کریں، خاندان کے اعتبار سے بات کی جائے تو آپ کا تعلق بنو تمیم سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے اس قبیلے کا جو تعلق ہے وہ چھٹی پشت پر آپ کے ساتھ جا ملتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کی دوستی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھی. اور آپ کی شخصیت کو یہ کمال حاصل ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جب
ابھی اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس وقت بھی آپ کی جو زندگی ہے وہ اس پاک بازی میں گزری ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب سے میں نے زندگی میں ہوش سنبھالی ہے، نہ میں نے کبھی شراب پی ہے، نہ میں نے کبھی بدکاری کی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہ چیزیں نہ گناہ سمجھی جاتی تھیں، نہ اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود جس زمانہ میں آپ نے زندگی گزاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 برس تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے، لیکن کمال جوانی میں بھی اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھنا یہ خاصیت تھی تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے صدیق کا لقب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض کیا، اور قرآن کریم میں سورہ زمر میں اس بات کی شہادت موجود ہے جس پر اکثر مفسرین اس بات کی شہادت دیتے ہیں، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حق لے کر آئے، آپ شریعت لے کر آئے، آپ قرآن لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے، الا وانی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور اس جیسی اور چیز یعنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام شریعت حق پہ مبنی، سچ پہ مبنی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، آپ کی آنے والی شریعت جس کی یہ خاصیت ہے اپنے سے پہلے آنے والی کتب کی تصدیق بھی کرتی ہے، ان کی نگہبانی بھی کرتی ہے، اس بات کی شہادت بھی یہ کتاب پیش کرتی ہے کہ انبیاء کرام جو گزشتہ ہیں ان پہ نازل ہونے والی شریعت وہ بھی حق اور سچ پہ مبنی تھی۔ یہی حق اور صداقت پہ مبنی شریعت جس نے تصدیق کی، جس کتاب نے کی، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے، وَصَدَّقَ بِهِ، اور اس کی تصدیق کرنے والی شخصیت سب سے پہلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پارسا لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لوگوں کے سامنے اپنی وحی کی بات کو رکھا، اپنی شریعت کی بات کو رکھا، اور اپنے نبوت کے پیغام کو رکھا، اس کی تصدیق کی۔ اور پھر جب 10 نبوی میں روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10، 11، 12 یا 13 میں جب معراج ہوا ہے، اس کی تصدیق بھی سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا ہے، آپ کے پاس اس وقت نقدی میں 40,000 درہم موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 40,000 درہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ قبول کیجئے، اور اس کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مشن نبوی کے لیے
اور اس راہ حق کے لیے اس کو قبول کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مالی قربانی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول بھی کر لیا۔ اور پھر میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقب صدیق عطا کیا ہے، ایک لقب عتیق عطا کیا ہے، اور عتیق لقب اس وجہ سے عطا کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی آگ سے آزادی کی بشارت بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ کو یہ بشارت دی گئی جہنم کی آگ سے آزادی پانے کا شرف، یہ لقب، یہ منقبت بھی حاصل ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اور پھر میرے بھائیوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے لیے یہ بات فرما دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دی ہے، اس دن سے آپ کا نام صدیق کے ساتھ عتیق بھی رکھ دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر احسانات کرنے میں ما لأحد عندنا الا وقد كافيناه ما خلا ابا بکر فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے لوگوں نے بھی احسان کیے ہیں، سب سے زیادہ اگر مدد کی ہماری اس مشن میں تو جتنی ابو بکر صدیق نے کی ہے، اتنی زیادہ کسی نے مدد نہیں کی، اتنا زیادہ کسی نے ہاتھ نہیں بٹایا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، اور جتنا مال کے حوالے سے نفع مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اتنا زیادہ مالی نفع بھی مجھے میرے صحابہ کرام سے کسی سے نصیب نہیں ہوا جتنا ابو بکر صدیق سے نصیب ہوا ہے۔ اور اسی لیے میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس قربانی کو، اس کو قبول کرتے ہوئے ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممنون بھی رہے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 10 خوش نصیب لوگوں کو اپنے صحابہ کرام میں جن کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، ان میں اولین، سب سے اول اور فور موسٹ آدمی آپ کے یہی یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جنت کی اس لحاظ سے بھی بشارت دی۔ اور ایک بڑی اہم حدیث جو اس حوالے سے آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی، صحیح مسلم کی 1018 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، ان سے مخاطب ہوئے، فرماتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ بتائیے آپ میں سے آج کون شخص ہے جو روزے دار ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔ آپ نے تیسری بات کہی من تبع منکم اليوم جنازتا، آج میرے صحابہ میں کون شخص ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔ آپ نے چوتھی بات کہی من عاد اليوم مریضا، آپ میں سے کون شخص ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ ابو بکر صدیق ہی تھے جن کا ہاتھ چوتھی مرتبہ بھی اٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ چاروں صفات پائی جائیں گی اللہ کریم اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ خاصیت بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قسمت میں آئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہی ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے جنت کی بشارت پانے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مالی لحاظ سے ابتدا میں بھی مدد کی، اور آپ نے آخر میں یہ بات زندگی میں کہی تھی کہ جتنا مال ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے مالی اعتبار سے، کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ اس میں وہ مت بھولیے گا وہ واقعہ جو غزوہ تبوک کے حوالے سے کتب احادیث میں بھی کتب سیرت میں بھی موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرہ ترتیب دیا ہے اور آپ نے تبوک کے لیے اپنے سولجرز کو تیار کیا ہے، مجاہدین کو تیار کیا ہے، سارے صحابہ کرام اپنے اپنے تئیں محنت کر کے اپنے اپنے طور پہ اپنا فنڈ اور اپنی خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا مال بھی جہاد کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگ جائے۔ مختلف صحابہ کرام مال لا رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی سوچا کہ آج نیکی کے حوالے سے ابو بکر ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں نیکی کے حوالے سے ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دوں گا۔ اپنا آدھا مال گھر کا سمیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے مال کو قبول کیا، ابو بکر صدیق بھی آئے، ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، یا ابا بکر، ابو بکر بتائیے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہوں؟ کہنے لگے حب اللہ و حب رسولہ، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سارا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ قربانیاں ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ہم جتنے لوگ ہیں، ہمیں یہ جو اسلام کی دولت ملی ہے، ہم نے اس کے لیے نہ کبھی خون بہایا ہے، نہ ہم نے کوئی اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں جب مکی زندگی ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ساتھ ہوتا تھا۔ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اتنا اہم ساتھ، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا۔ تصور کیجئے کیسا وہ وقت ہوگا جب آپ خانہ کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے اور کفار میں سے، قریشیوں میں سے کسی نے جانور کی غلاظت لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی کیفیت میں رکھ دی۔ اور آپ تصور کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، ابو بکر صدیق کو مارا پیٹا گیا، آپ مار کھاتے کھاتے اپنے دوست کے لیے، یار کے لیے بے ہوش ہو گئے، گھر لے جایا گیا، بے سدھ پڑے ہیں۔ جیسے ہی ہوش آتی ہے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں میرے دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے۔ آپ تصور کریں آج ہمارے گھر میں ہم میں سے کسی شخص کو، کسی بھائی کو، کسی عزیز کو اس طرح کی حالات کی سختیاں اس کو جھیلنا پڑے تو ہم اپنے تصور میں آ کر کسی اور دوست کا حال پوچھتے ہوں، اپنا حال کو پیچھے کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ترجیح نہ دیتے ہوئے، گھر والے سوچیں گے کیسا عجیب آدمی ہے کہ اس کی اپنی کیفیت دیکھیں، اس کو اپنے حال کا تو کوئی فکر نہیں ہے، یہ حال اب بھی اپنے دوست، یار اور عزیز کا پوچھتا جا رہا ہے۔ آپ وہ تصور کریں کہ کیسا وہ وقت ہوگا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی کبھار تھوڑی سی آنکھ کھلتی ہوگی، کبھی کبھار ہوش آتا ہوگا، انہوں نے اپنے حال اور کیفیت کے بارے میں بتانے کی بجائے استفسار یہ کیا کہ بتائیے میرے یار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تفاسیر کی کتابوں میں بڑے واقعات ایسے موجود ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیکھیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر
اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو پکچرائز یوں کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر اپنے طور پہ سازش کے جال بن رہے ہیں، لیثبتوک، لیقتلوک، لیخرجوک، آپ کو قتل کر دیں، قید کر دیں، جلا وطن کر دیں۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر بنتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرتا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھی بنایا، آپ کا رفیق بنایا، آپ کا سفر کا ساتھی بنایا، آپ کا حضر کا ساتھی بھی بنایا، اور جا کے غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی یہ مدد شامل حال تھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں دونوں ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اللہ کے نبی کے ساتھی، یار غار، آپ کے دوست، آپ کے رفیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود۔ اور کیفیت کیا ہے؟ پریشانی کی کیفیت، کفار کی آواز سن رہی ہے کہ یہ تو اوپر موجود ہیں، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیچے دیکھ لیا ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے رفیق کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ لا تحزن، میرے ساتھی، میرے دوست، غم مت کیجئے، ڈریے مت، ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کی تکلیف اس حوالے سے کافروں سے نہیں پہنچے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کیفیت ادھر موجود، دوسری طرف ابو جہل سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچتا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ کی بہن ہیں، ان سے ملتا ہے، ان سے بات ہوتی ہے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بتائیے اللہ کے نبی کدھر ہیں، پوچھتا کیا ہے؟ بتائیے تیرا باپ کدھر ہے۔ اس کو علم تھا کہ جہاں پہ یہ باپ ہوگا، اسماء کا باپ جہاں پہ ہوگا، عائشہ کا باپ ہوگا، وہیں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یا آپ کی رفاقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ کمٹمنٹ دیکھیے کہ کفار بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کرتے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو تذکرہ کیا ہے کئی اعتبار سے کیا، یہ 3-4 مقامات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنیے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کئی مختلف اینگل سے، کئی زاویوں سے صفات بیان کی ہیں،
اس میں یہ ایک صفت یہ اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھا کے دن کی قسم کھا کے یہ بات کرتے ہیں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس ذات کی بھی قسم جو اس نے مرد و خاتون کو پیدا کیا، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تمہاری سب کی کوششیں نیکی کے اعتبار سے مختلف ہیں، کسی کی نیکیاں کسی طرح ہے کسی کی کسی طرح، لیکن یاد رکھیے اما من اعطا، کہ جو اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے دیتا ہے، واتقا، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، وصدق بالحسنى، اور نیکی کے ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانیوں والی زندگی کا ساما پیدا کریں گے، اور یہ وہ جس کو یہ ساری زندگی کی آسانی ملے گی، جو عطا کرتا ہے اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، اس کے سب سے پہلے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوسری بات غار کے حوالے سے جو ابھی آپ نے آیت سنی، اور تیسرا وہ مقام 5 ہجری کی بات ہے، غزوہ بنی مستلق ہوا ہے، اور غزوہ بنی مستلق کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بدکاری کی تہمت لگائی کافروں اور منافقین نے مل کر، اور اس میں بدقسمتی سے کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز جس میں مصطح بن اساسہ بھی تھے، انہوں نے بھی اس تہمت کے اس واقعے کا حصہ اپنے آپ کو بنا لیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی آدمی تھے، سخی آدمی تھے، مال و دولت انہوں نے جس طرح ہمارے ہاں لوگ منتھلیاں لگائی ہیں، کسی نے ہفتہ وار کسی کا وظیفہ لگایا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اساسہ کا بھی وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اب جب پتہ لگا کہ میری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی ہے، اور ان تہمت لگانے والوں میں جو بڑے کردار ہیں عبداللہ بن ابی ہیں، کفار بھی ہیں، سادہ لو مسلمانوں میں حسان بن ثابت بھی ہے، حمنہ بنت جہش بھی ہیں، مصطح بن اساسہ بھی ہیں، تو سوچ لیا کہ میں اب جو اس کو وظیفہ دیتا ہوں نا، میں اب اس کو وظیفہ نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے، آپ تصور کیجئے، قرآن تو اترا کرتا تھا میرے محترم بھائیوں کلی طور پہ مومنوں کی صفات کے لیے، کلی طور پر مومنوں کی اصلاح کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس وقت واحد مخاطب اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، جو اہل فضل ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ قسم نہ کھائیں، مت قسم کھائیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اب وہ یہ سوچ لیں کہ اب مساکین، مہاجرین اور فقراء اور ناداروں کو اب مالی معاونت نہیں کریں گے، ہرگز نہیں۔ اپنی ذاتی پسند ناپسند کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس چیز کو بھول کر اللہ رب العالمین کے لیے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے آپ ان پہ خرچ جاری رکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ میں اب مصطح بن اساسہ کی مدد نہیں کروں گا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے مصطح بن اساسہ کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہوئے اس کا وظیفہ دوبارہ بحال کر دیا۔ آج دنیا میں میرے بھائیوں آپ تصور کریں، کوئی شخص کسی کی بیٹی پر
اس طرح کی تہمت لگائے تو دنیا میں سب سے پہلی سزا کہتے ہیں جی اس کو ہم قتل کرنا ہے، اس شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے، دنیا میں لوگ یہ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی دنیا میں ہی رہتے تھے، ابو بکر صدیق بھی وہ بھی اسی دنیا کے افضل البشری بعد الانبیاء تھے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف اور منقبت سے نوازا تھا، زبان نبوت سے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کی، لیکن جب ذاتی پسند ناپسند کی باری آئی، غصے میں آ کر ایک بات کہہ دی، اللہ نے قرآن نازل کیا، فوری طور پر اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے دوبارہ اس کا وظیفہ بحال کر دیا، جو کمی بیشی وہ بھی پوری کی، اللہ سے معافی مانگی، عفو و درگزر سے کام لیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے جو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ آج دنیا میں ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، لین دین کے جھگڑوں پر قتل بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل پر خاندان میں ایسے تفرقات بڑھتے ہیں اور ایسے مسائل بڑھتے ہیں کہ اس بنا پہ انسان ایک دوسرے سے ایسی کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، ایسی پہلو تہی اختیار کرتا ہے کہ دوسرے کو 1 دن کیا، 7 دن کیا، مہینوں کیا، سالوں کیا، اس کو یہ تڑی لگاتا بھی نظر آتا ہے کہ اب میرے مرنے کے بعد میرا منہ بھی مت دیکھنا، تو نے ہمارے خلاف، ہمارے خاندان کے فلاں فرد کے خلاف یہ بات کی ہے، فلاں فرد کے خلاف یہ بات کی ہے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، دنیا میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جہاں پہ ہم تذکرہ سننا چاہتے ہیں وہیں پہ ابو بکر صدیق کا کردار بھی اپنائیے۔ دین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے عزیز کے لیے اپنا جسم بھی قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، مشقت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر مالی قربانی کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس دین پہ چلتے ہوئے آپ پر، آپ کے خاندان پہ مختلف طرح کے مصائب بھی آتے ہیں، انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، طرح طرح کے الزام بھی لگتے ہیں، ان کو بھی برداشت کیا جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جو فضائل و مناقب بیان کیے، 2-4 احادیث آپ سماعت فرمائیں۔ غزوہ ذات السلاسل کی بات ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3875 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ موجود تھے، میں آپ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس احب الیک، لوگوں میں سے سب سے محبوب ترین آپ کے نزدیک کون شخص ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب جس سے مجھے پیار ہے، جو مجھے پسند ہے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں سے بتائیے، یہ تو خواتین میں سے ہیں۔ فرمایا ابوہا، مردوں میں مجھے سب سے زیادہ جس شخصیت سے محبت ہے، پیار ہے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں ثم من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بعد آپ کو کون سا شخص زیادہ پسند ہے؟ فرماتے ہیں عمر بن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فعد رجالا، کئی لوگ گنوائے، یہ 2 کا تذکرہ میرے بھائیوں اس حدیث میں موجود۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو اور الفاظ، سب سے افضل ترین مخلوق میں بہترین شخص ابو بکر صدیق، اس حوالے سے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا امشی بین یدی ابی بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا چلتے ہوئے
وَأَنَا أَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے آگے چل رہا تھا۔ جب میں آگے آگے چل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے روک کے کہا، ابو درداء بات سنو، لِمَ تَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ، اس شخص سے آگے کیوں چل رہے ہو جو آپ سے بہتر ہے، جو آپ سے جس کا مرتبہ زیادہ ہے، جس کی عظمت اور رتبہ اور سٹیٹس زیادہ ہے، اس سے آگے کیوں چل رہے ہو؟ آپ نے خود فرمایا، ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، دنیا میں جس پہ بھی سورج پڑتا ہے، جہاں پہ بھی سورج غروب ہوتا ہے، ان سب میں بہترین شخصیت، سب سے اعلیٰ شخصیت، عظمت والی شخصیت اگر کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا انی ابرأ الی کل خلیل من خلتہ، میں کوئی بھی خلیل اور دوست رکھنے سے بری ہوں، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر مجھے کوئی دوست بنانا ہوتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو اس کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں ان کو خلیل بناتا، ان کو دوست بناتا، ان کو اپنے پاس سب سے زیادہ دوستی کا حقدار ان کو گردانتا۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں احادیث اور واقعات موجود ہیں، چند آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور خلافت کے کچھ اہم واقعات وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ساتھی ذوق اور محبت سے تشریف لائیں، جو سنا ہے اللہ کریم ہمیں واقعتاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کا پیار پیدا فرمائے جس طرح ابو بکر کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔